اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، ویورز، بڑے چھوٹے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی خاص پناہ میں ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، اور آپ کی پوری مکمل فیملی کو، والدین سے لے کے بچے اور بچوں کے بچوں تک، جس میں بہن بھائی میاں ہر رشتہ آ جائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ بیماروں کو شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے، جو غموں میں گھرے ہیں اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، جو ان کی دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو قبول و مقبول فرمائے۔ دعا ہے اپنے مالک سے کہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد سے اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ اسبوع شریف ہوگا۔ اسبوع شریف کیا ہے جو ہر روز ہمیں پڑھنا چاہیے، میں پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے وہ میں آپ کو کوئی ضروری بتا دوں، جو بھی بات ہے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ چھاؤں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، دل میرا ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ استغفار بہت کیا کریں، اس سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اتنے فائدے ہیں استغفار کے۔ جب اچانک کبھی آپ کا دل اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ رات کو عورت اکیلی جا رہی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے عورت، تجھ کو اکیلے سفر کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو عورت کہتی ہے، یا تو عمر فاروق کا وصال ہو گیا ہے یا عمر آپ ہی ہو، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کسی کی جرت نہیں کہ عورت کی طرف دیکھے۔ جو آپ کی اولاد ہے نا، اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دے، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے۔ میں نے ایسے کئی تجربے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ پیرنٹس نے لفٹ نہیں کرائی، اس کو کسی اور نے بیٹا بنا لیا، بس پھر وہ صرف ان کا ہی ہو گیا۔ اس کو اپنے جب پیار ہی ان سے ملا، احترام ہی ان سے ملا، عزت اور محبت ہی ان سے ملی، ماں باپ سے ملی نہیں، تو پھر وہ کدھر؟ ماں باپ تو پھر وہی ہو گئے نا جنہوں نے پرورش کی۔ لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے بچوں کو اپنے سے جوڑیں، محبت کے ساتھ، سیکریفائز کر کر کے۔ وہ تو بچے ہیں، ان سے کسی خدمت کی توقع نہ رکھیں، وہ تو بچے ہیں، کوئی بات نہیں، بڑے ہوں گے تو ان کو ہم سے زیادہ سمجھیں آ جائیں گی۔ اللہ ان کو زندگی سے تندرستی دے، بس ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں تاکہ گھر اور خاندان جڑے رہیں۔ عقل مند لوگ اسی طریقے سے اپنے گھروں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ہیلتھ doesn't come from nutritious food, vitamins and medicines alone. It comes from peace of mind, peace in the heart, and peace in the soul. It is magnified by laughter, love, faith in God. May you find peace and good health not only this day but for lifetime. جو آپ کو یہ نہ سوچیں کہ صرف یہ چیزیں جو آپ کو سمجھے کہ انرجی دیتی ہیں، آپ صرف اس سے ہی خوش ہوں گے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ There is a big difference between a quiet woman and a silent woman. The first one is a miracle. The second is a time bomb. سب یاد رکھیں۔ وقت چلا لیکن کیسے چلا پتہ ہی نہیں چلا۔ زندگی کی آپا دھاپی میں کب نکلی عمر ہماری یارو پتہ ہی نہیں چلا۔ کندھے پر چڑھنے والے بچے کب کندھے تک آ گئے
پتہ ہی نہیں چلا. کرائے کے گھر سے شروع ہوا تھا سفر اپنا, کب اپنے گھر تک آ گئے پتہ ہی نہیں چلا. سائیکل کے پیڈل مارتے ہانپتے تھے ہم اس وقت, کب سے ہم کاروں میں آ گئے پتہ ہی نہیں چلا. کبھی تھے ہم ذمہ دار ماں باپ کے, ماں باپ ہمارے ذمہ دار تھے کبھی نا, کب بچوں کے لیے ہوئے ذمہ دار پتہ ہی نہیں چلا. ایک دور تھا جب دن میں بے خبر سو جاتے تھے, کب راتوں کی اڑ گئی نیند پتہ ہی نہیں چلا. جن کالے گھنے بالوں پر اتراتے تھے کبھی ہم, کب سفید ہونا شروع ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا. در در بھٹکتے تھے نوکری کی خاطر, کب ریٹائر ہو گئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. بچوں کے لیے کمانے بچانے میں اتنے مشغول ہوئے ہم, کب بچے ہوئے ہم سے دور پتہ ہی نہیں چلا. بھرے پڑے خاندان سے سینہ چوڑا رکھتے تھے ہم, اپنے بھائی بہنوں پر گمان تھا ان سب کا چھوٹ گیا, کب خاندان ہم دونوں پر سمٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا. اب سوچ رہے تھے اپنے لیے بھی کچھ کریں, پر جسم نے ساتھ دینا بند کر دیا, کب پتہ ہی نہیں چلا. وقت چلا پر کیسے چلا پتہ ہی نہیں چلا. کیا اس میں ہے کوئی بات جو غلط ہو؟ زندگی اڑی جا رہی ہے, ہم مدہوش ہیں, ہم اپنی تیاری نہیں کر رہے, جس تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہم وہ نہیں کر رہے. بس ہم اپنی آپا داپی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بھولے پڑے ہیں سارا کچھ. میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے, مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے. دلوں سے مایوسیاں نکالو, ذرا سا آگے شفا کے دن ہے. گزر گئی عمر غفلتوں میں, یہی تو رب سے وفا کے دن ہے. اب جب کہ ہم گھروں کے اندر بند ہیں نا, تو یہ ٹائم ہے کہ ہم نہ آنا نہ جانا نہ ملنا نہ ملانا, اللہ کو راضی کریں, وہ ہم اس کو خوش کر لیں تاکہ وہ ہمیں خوش رکھے. اللہ سے دل لگائیں, بہت اچھا ٹائم گزرے گا. ہم سبھی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے, کوئی ایسا دکھ ضرور ہے جو مسلسل اندر چٹکیاں لیتا رہتا ہے, مگر سکون تو جنت میں ہی ملے گا. تو پھر ایسا کیا کریں کہ پریشانیوں کے باوجود ڈپریشن نہ ہو, مایوسی دل و دماغ پر اپنا گھیرا تنگ نہ کرے. توکل, اللہ پر مکمل توکل کرے. توکل یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور جب کوئی یاد دہانی کرائے تو کہیں اللہ مالک ہے. توکل یہ ہے کہ ممکنہ طور پر دنیاوی اسباب استعمال کریں, پھر دعا کی قبولیت کے اوقات میں ڈھیر ڈھیر دعا کریں, اور اس کے بعد اپنے کندھوں سے گٹھڑی اتار کے اللہ کے حوالے کر دیں, اور پھر جو بھی فیصلہ وہ کرے اسے قبول کریں. اس کو توکل کہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر یا تو صرف اسباب اپناتے ہیں اور دعا پر زور نہیں دیتے, یا پھر کوشش کیے بغیر خالی خولی دعائیں کرتے رہتے ہیں. ڈپریشن اور توکل کے کانٹیکسٹ میں میری پسندیدہ دعا سورۃ توبہ کی آخری آیات ہے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھی, لیکن میں کہتی ہوں جو آخر میں یہاں سے شروع ہوتی ہے نا, 2 آیات ہیں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کیونکہ اس میں ہمارے نبی سے بھی محبت کا اظہار ہے کہ وہ آئے ہیں اور وہ اپنی امت کے لیے بڑا دل میں درد محسوس کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی شفقت میں ان کے لیے دعا گو ہیں, ان کے فکروں میں ہیں. اور پھر آگے یہ آیت آتی ہے, تو آپ لقد جاء سے پڑھ کے اس سے دیکھیں کیا کیا میریکل ہوں گے, آپ سوچتے رہ جائیں گے, حیران رہ جائیں گے. کافی ہے مجھے اللہ, نہیں معبود سوائے اس کے, اسی پر میں نے توکل کیا. ہر حال میں آپ اسی پر میں نے توکل کیا, اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. جب دل سے آپ ایک بار کہہ دیتے ہیں نا کہ کافی ہے مجھے اللہ, ہاں مجھے اللہ کافی ہے, تو روح کے اندر تک سکون تحلیل ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں جو اتنے عظیم عرش کا رب ہے, جس نے پوری کائنات سنبھال رکھی ہے, اس عظیم ذات پر میرا بھروسہ ہے. جب یہ سب سے زبردست سب سے بہترین وکیل آپ کے ساتھ ہے تو پریشان کیوں ہیں؟ یاد رہے توکل اور وکیل روٹ ورڈز ایک ہی ہیں.
ایک اور دعا جس سے آپ کو بہت سکون آتا ہے وہ ہے الحمدللہ علی کل حال. دل سے ایک بار آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کا شکر ہے. دیکھیں کیسے سکون آ جائے گا. صرف رب کو نہ بتائیں کہ میری پریشانی بہت بڑی ہے، پریشانی کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں کہ میرا رب کتنا عظیم، کتنا بڑا، کتنا عظمت والا، کن کہہ کے ساری دنیا بنانے والا ہے، زمین و آسمان عرش فرش بنانے والا ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ سب کچھ بنانے والا ہے. جن و انس، پتھر پہاڑ، دریا سمندر، جن حیوان انسان، کیڑے مکوڑے جانور سب پیدا کر دے کن کہہ کے. تو اچھی طرح آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو مسائل، ہم سب کے اور پریشانیوں کو انشاءاللہ العزیز دور کر دے گا، بالکل دور. جو کہ ہم شاید بھول رہے ہیں کہ اللہ ہمارا جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. ہم نے جو فکر سنبھال رکھے ہیں یہ ہمارے سنبھالنے کے نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے، عظیم تر، رحیم تر، کریم تر. تو پھر فکر کس چیز کا ہے؟ تو ابھی ہم آتے ہیں اسبوع شریف کی طرف. اسبوع شریف حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد میں سے ہے. یہ در حقیقت 7 دنوں کے الگ الگ وظائف پر مشتمل ہے، یعنی کہ سوار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ہر روز کے ایک دن کا ایک سبق ہے. آپ نے اکٹھا نہیں پڑھنا، ہر دن کا. اور یہ سال ہر سال سے پیشتر اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام پڑھتے رہے ہیں. خاص کر سلسلہ قادریہ میں یہ بڑی باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے. اسبوع شریف میں اللہ تعالیٰ کی شان بڑے احسن انداز میں بیان کی گئی ہے، اس لیے اسے سلسلہ قادریہ میں امتیازی حیثیت حاصل ہے. اسبوع شریف در حقیقت عرفان الہی کا انمول خزینہ ہے. اسے پڑھنے سے باطن کھل جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیانی حجابات کھل جاتے ہیں. پڑھنے والا معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے اور وہ تجلیات الہی کے حصول کا مرکز بن جاتا ہے. اس وظیفہ کی بدولت انسان کا یقین حق الیقین میں تبدیل ہو جاتا ہے. غرضی کے حصول قرب الہی کے لیے اکثیر ہے. انسان کو چاہیے کہ ایمان کامل پر مستحکم رہے اور خاتمہ بالایمان کے لیے اسبوع شریف کی منزل کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے. اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا اور اسے استقامت ایمان کی دولت میسر آئے گی. اسبوع شریف کا ورد اضافہ رزق کے لیے بڑا اکثیر ہے. لہٰذا جس شخص کے مالی حالات تنگ ہوں تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء روزانہ اسبوع شریف پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تو منظور کر ہی لے گا جب کوئی اس سے مانگے گا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ مسخر ہو جائیں اور جس شخص کی طرف وہ نظر کرے تو وہ مطیع ہو اور گرویدہ ہو جائے، اسے چاہیے نماز مغرب کے بعد اسبوع شریف پڑھنے کا معمول بنا لے. انشاءاللہ قوت تسخیر پیدا ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کیوں مغرب کے بعد پڑھ لے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اگلا دن غروب آفتاب کے ساتھ ہی، یعنی مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. وہ اس دن کا اگلا دن جو چڑھنا ہے اس کا سبق اسی وقت پڑھ لے، کیونکہ دن تو شروع ہو گیا نا، اس کی رات آ گئی تو وہ پڑھ لے. میں نے اس سبق کو پڑھتے ہوئے نا اپنی دادی اللہ جنت نصیب کرے، اپنے ماموں، میری بڑی امی، میری امی اور میری ابو کے ماموں، اور خاص کر میری پھپھو اللہ ان کو جنت نصیب کرے، سارے چلے گئے، اب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. میں نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں کرتے تھے. یعنی یہ اتوار والے دن کا سبق تو سارے اللہ کی باتیں ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الجلیل الرحمن الرحیم اللطیف الحلیم الرؤوف العفو المؤمن النصیر مجیب المغیث القریب. یعنی کہ یہ پروئے ہوئے تعریفیں ہیں اللہ کی، کوئی چیز ایسی نہیں. اسی طرح ہفتے کا سبق اتوار، پھر سوموار، پھر منگل، پھر بدھ، پھر جمعرات، پھر جمعہ، پھر ہفتہ، پھر تو پہلے دن پہ آ جائیں گے آپ اتوار پہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے روزانہ، اور چھوٹے چھوٹے سبق ہیں ہر دن کے. جب آپ پڑھ لیں گے آپ کو اتنا سکون ہوگا کہ آج کے دن میں جو جو مانگنا تھا نا سنت، وہ ہم نے مانگا ہے. اللہ پاک ہمیں ضرور بضرور عطا فرمائیں گے. تھوڑی سی اپنی عادتیں بنا لیں. کبھی کل میں کہہ رہی تھی کچھ میرے سبق بڑھ گئے ہیں
تو میں بڑھاتی جا رہی ہوں جس طرح میرا شوق بڑھ رہا ہے، تو پھر میں کس طرح پڑھوں؟ تو مجھے رات کو بہت نیند بھی آ رہی تھی کہ میں اگلی رات بھی بہت تھکی ہوئی تھی، رات کو لیٹ سوئی ہوں، لیکن آپ یقین کریں جب میرا شوق جاگا تو میری نیند ہٹ گئی۔ میں نے یہ سب کچھ پڑھا، یہ ہفتہ ہیکل، یہ کیا ہے ششکل، یہ عہد نامہ، سید الاستغفار، اور یہ جو مصبات عشر، اور یہ ساری چیزیں بھی میں نے رات کو پڑھی، کچھ بھی نہیں ٹائم لگا، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا، سب کچھ پڑھا گیا، اور میں اتنی پرسکون ہو کے سوئی نا۔ وہ مصبات عشر میں وہ سب کچھ ہے، مصبات عشر اس میں وہ سب کچھ ہے، آیت الکرسی، الحمد شریف ہے، آخری کل ہے، 7 دفعہ پڑھنے، کلمہ ہے چوتھا تیسرا، بس یہ چیزیں وہ ویسے بھی آپ نے پڑھنا ہے، تو کیوں نہ آپ بیٹھ کے اس کو کھول کے پڑھ لیں تاکہ بس پڑھا ہی جائے فریش ہو۔ تو کوشش کیا کریں اللہ کی طرف جھکنے کی، اللہ کی طرف جانے کی۔ کوئی دعا آپ کی ایسی نہیں ہوگی جو رستے میں رہ جائے، کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی جو اللہ پاک نظر کرم نہ کرے۔ وہ انشاءاللہ ہر ایک کو اس کی دعا ضرور عطا فرماتا ہے، بس تھوڑا سا آگے پیچھے میں ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یار یہ تو سوچا کریں نا کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز تب دینی ہے جب ہمارے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے 4 دن بعد، 10 دن بعد، 2 دن بعد، آدھے دن بعد، اگلے دن ہم کوئی ایک ستارے کے لیے رو رہے ہیں اور وہ پورے آسمان کے ستارے ہی ہمیں دینا چاہ رہا ہو۔ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو بڑا ہے، غفور الرحیم ہے، سخی ہے، داتا ہے، رحمان الرحیم ہے۔ وہ کوئی ہم جیسا انسان نعوذ باللہ تو نہیں ہے، ایک چیز کے بعد وہ سوچے کہ آئی اللہ ساری نہ کہیں یہی لے جائیں یا کھا جائیں، پھر ہم کیا کریں؟ اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ کی رسی کو پکڑ کے لٹک جائیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے، فائدے میں ہی رہتے، فائدے میں ہی رہتے، آپ یقین کریں۔ اور چاشت کے نفل ضرور پڑھا کریں، وہ اگر آپ پہلے وقت میں پڑھ لیں تو بن گئے اشراق، اگر پھر اس سے آگے آپ 10 بجے کے قریب پڑھیں تو چاشت، اگر آپ وہ 12 بجے کے بعد پڑھتے ہیں زور سے پہلے تو وہ بن گئے کیا اس کو کہتے ہیں، اب میرے دماغ میں سے نام نکل گیا، دیکھیں ہر وقت وہ اس کا نام لیتے ہیں، اب میرے دماغ میں نہیں آ رہا یار، کئی دفعہ ایسا زبانی پرابلم آتا ہے کہ وہ دماغ، اوابین، تو وہ بن گئے اوابین کے نفل۔ تو کوشش کیا کریں اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ تو بہت اشراق اور پھر چاشت پھر اوابین یہ پڑھا کریں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھا کریں، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ یا اللہ فانصرنا فإنک خیر الناصرین، اے اللہ ہماری مدد فرما، بلا شبہ تو بہتر مدد کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہم کو فتح دے، بے شک تو بہتر فتح دینے والا ہے، اے اللہ ہماری بخشش کر، بلا شبہ تو بہتر بخشش کرنے والا ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، بلا شبہ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ ہم کو رزق دے، بلا شبہ تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، بلا شبہ تو سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، اے اللہ ہم کو ہدایت دے اور زیادتی کرنے والی قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کلمات خیر و عافیت، اس کو بھی روزانہ پڑھنا چاہیے، کلمات خیر و عافیت۔ میرا خیال ہے کہ اس کی میں آج پکچر بھی آپ لوگوں کو ذکر گروپ پہ اور پیج پہ ڈال دوں گی اپنے فیس بک کے، باقی کسی کو چاہیے ہو تو پھر وہ اپنا نام ایڈ کرا لے گا ذکر گروپ میں، تو اس میں پیپر اس کو آ جایا کرے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں میرا خیال ہے کافی ہو گیا، تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا اور وہ دوبارہ سننا چاہتا ہو یا اس کو پسند آیا ہو یا اس کے معیار کے مطابق ہو اور وہ سمجھے کہ ٹھیک بات چیت ہے تو وہ اس کو سبسکرائب کر کے آگے کچھ لوگوں کو ضرور بھیج دیا کرے، اور اگر اس نے اپنے مطابق نہیں سمجھا تو کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ خوش رہے، جب کبھی کبھی اس کا دل چاہے تو دیکھ لے، نہیں دل چاہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔